بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلندی سے پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. ابتعثہ بالنور المضیء والقرآن الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرته خیر اسرہ وشجرته خیر شجرہ. اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة وهجرته بالطائبة. علا بها ذكره وامتد منها صوته. أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متنافية. أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفسودة. فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شهوته وتنفزع قربته وتعزم كبوته ويكن معه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، میں آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے انہمات، التفات اور توجہات کے ساتھ میری کلمت بیانی سماعت فرما رہے ہیں. پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. گفتگو اس مقام پر ہے کہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے. عجیب شان سے اللہ نے سورہ حدید میں آواز دی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا، انہیں روشن دلیلیں دے کر بھیجا ہے اور انہیں کتابیں دے کر بھیجا ہے. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ آیتیں زیادہ ہوتی ہیں اور ٹائم کم ہوتا ہے، اور اتنے پڑھے لکھے میرے سامنے مومن بیٹھے ہوئے کہ میرا من مچلتا ہے کہ میں قرآن سناؤں. اور قرآن میں پڑھ رہا ہوں، توجہ آپ کریں گے، آیت میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے. اللہ کا زبان انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے ہر رسول کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی کوئی رسول کتاب کے بغیر نہیں آیا، کوئی رسول کتاب کے بغیر نہیں آیا. تنہا کتاب نہیں آئی، جب بھی آئی کتاب والے کے ساتھ آئی، کتاب والے کے ساتھ آئے گی. تو ہم نے یہ کیوں بھیجا؟ اللہ کہتا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عادل پہ آئے، ظالم نہ بنے. تھکے ہوئے بیٹھے ہیں یہاں، بھائی آیتیں شروع ہو رہی ہیں تو ذرا ہاتھ کھول لو اور سر اٹھا لو. اب میرے صفحے میں اسی سورہ حدید میں آواز دی. لقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ
نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی. قرآن سن رہے ہو تو ذرا پوری طاقت سے مجھے پتا چلے، گھبرا کے نہ سننا، پوری طاقت سے آیتوں کو سنبھالو. اللہ کہتا ہم نے نوح کی نسل میں کتاب بھی رکھی، نبوت بھی رکھی. ہم نے ابراہیم کی نسل میں کتاب بھی رکھی، نبوت بھی رکھی. اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے آواز دی، بھائی کمال ہو گیا. سورہ بقرہ میں کہنے لگا اللہ ہے اللہ، سورہ بقرہ میں کہنے لگا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے موسیٰ کو توریت دی، کتاب دی، فرقان دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ انسانیت راہ راست پر آ جائے. اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے آواز دی، توجہ رکھنا، سورہ نحل میں آواز دی، 16واں سورہ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اللہ کہتا ہم نے ہر قریے میں، ہر زمین پر، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں رسول بھیجے، اور ان سب کا مشن ایک ہی تھا کہ اللہ کو ایک مانو. تو کچھ ہدایت پہ آئے، کچھ گمراہ ہو گئے. ہاتھ کھول لو بھائی، ہاتھ کھول لو. ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. ابھی میرے ساتھ رہنا. ہم نے ہر رسول کے ساتھ کتاب بھیجی. اور پھر آگے بڑھ کے سورہ بقرہ میں آواز دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا، یہ ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. اور پھر سورہ نحل میں آواز دی، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اللہ کہتا میرے حبیب ہم نے قرآن تیرے اوپر اتارا، قرآن میرا ہوگا، بیان تیرا ہوگا. قرآن میرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، بیان تیرا ہوگا. بھائی کمال ہو گیا. اب اکیلا محمد ہے جو اللہ کے قرآن کو منوا رہا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. اور کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد جادوگر ہے، یہ محمد دیوانہ ہے، یہ محمد مجنون ہے، یہ محمد ساحر ہے، یہ محمد اساطیر الاولین، یہ جھوٹی کہانیاں لے کے آیا ہے، یہ قرآن جھوٹ کا پھلندہ ہے. اب کمال ہو گیا. وہ محمد کو بھی نہیں مانتے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ جھوٹی کہانیاں ہیں. اور یہ محمد بھی جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے. مالک اب تیرے محمد کا کیا ہوگا؟ اب جوہری ٹینشن میں نہ ہو، پریشان نہ ہو. لاہور کے مومنوں کو سورہ انعام کی آیت سناؤ، الذین آتیناہم الکتاب والنبوۃ والحکم والنبوۃ وإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اللہ کہتا جنہیں ہم نے نبوت دی ہے، کتاب دی ہے، رسالت دی ہے، اگر ساری دنیا مل کر بھی ان کا انکار کرے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم نے کچھ لوگ رکھے ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو ماضی میں کبھی کافر نہیں تھے. میں تمہیں قرآن سنانے کے لیے آیا ہوں اور قرآن سنائے بغیر نہیں چھوڑوں گا. میں قرآن سنائے بغیر نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ قرآن کو تم کوئی مائی کا دال بھی چیلنج نہیں کر سکتا. حدیث میں تو بات کریں گے سچی یا جھوٹی، ہماری کتاب میں دکھاؤ. قرآن تو نہ ہماری نہ تمہاری، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. بابا تھکنا نہیں، پوری طاقت سے سننا. اللہ کے سورہ انعام کی آیت ہے، فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہونا، ہم نے یہ ساری دنیا انکار کرتے ہمارے محمد کا اور ہمارے قرآن کا، ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم نے قوم رکھی ہے، ہم نے قوم رکھی ہے، ہم نے ایک قوم رکھی ہے جو محمد کی حفاظت کر رہی ہے. مالک اب بتا دے کہ وہ قوم ہے کون؟ وہ ماضی میں کبھی کافر نہیں رہی. لیسوا بها بکافرین، وہ ماضی میں کبھی کافر نہیں رہی. تو مالک یہ بھی بتا دے گاڈ پالنہار، پرمیشور اللہ خدا پالنہار اب بتا دے کہ وہ قوم ہے کون؟ کا پڑھ سورہ فرقان. سورہ فرقان
کہ یہ قرآن جھوٹ کا پرندہ ہے اور یہ محمد اس کو ہم جب چاہیں ختم کر دیں، لیکن ہم کیا کریں؟ وَعَنْهُ قَوْمٌ آخَرُونَ، ایک قوم ہے جو برابر محمد کی حفاظت کر رہی ہے. تھکنا نہیں، ابھی آگے نتیجہ آ رہا ہے. بھائی آپ کے موڈ خراب تو نہیں ہے؟ اگر موڈ خراب نہیں ہے تو ہاتھ کھلے رکھنا، ہاتھ کھلے رہے. میں قرآن سنا رہا ہوں، فیصلہ قرآن سے ہوگا. اگر کوئی تم سے بات، بھائی میں جب تک زندہ ہوں اس ممبر کی قسم، میرا مشن یہی ہے کہ جو بچے جوان نوجوان بیٹھے، بزرگ نہیں، جو بچے جوان بیٹھے میرے سامنے، ان کے دلوں میں اتنی آیتیں بسا دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولے، جھوٹے کی روایت نہ بولے. خدا محفوظ رکھے. میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں اور الحمدللہ میرے مولا کا صدقہ ہے شاہ نجف کے دروازے کی بھیک ہے کہ جتنے لوگ عشرے میں آیتیں پڑھتے ہیں اتنی میں ایک مجلس میں سناتا ہوں. تو میں تو قرآن سنائے بغیر نہیں چھوڑوں گا. کافر کہتا ہے ان هو الا حذائف افتراء، یہ جھوٹ کا پرندہ ہے، ہم جب چاہے محمد کو ختم کر دیں، لیکن ہم کیا کریں؟ وَعَنْهُ قَوْمٌ آخَرُونَ، ایک قوم ہے جو برابر محمد کی حفاظت کر رہی ہے. فیصلہ ہو گیا قرآن سے کہ کافر محمد کو فیس کر سکتا ہے لیکن اس قوم سے نہیں ٹکرا سکتا. اس قوم سے نہیں ٹکرا سکتا، اس قوم سے ڈرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے قیامت تک یہ قوم حفاظت کر رہی ہے. اللہ کہتا قیامت تک قوم حفاظت کرے گی. تو اللہ کہتا ہے بھائی کمال ہو گیا، ایک قوم ہے جو ماضی میں کافر نہیں رہی، وہ محمد کی حفاظت کر رہی ہے. اور کافر سمجھ رہا ہے ورنہ محمد کو ختم کر دے. کافر جانتا ہے کہ ہم محمد سے ٹکرا سکتے ہیں لیکن اس قوم سے نہیں ٹکرا سکتے. تو مالک کا پردہ اٹھا دے، سسپینس ختم کر دے، رات سے پردہ اٹھا دے، بتا دے کہ وہ قوم ہے کون. کام کا جوہری پڑھو سورہ مائدہ 5واں سورہ. یا ایھا الذین آمنوا، آپ یہ سلامت رہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں، تم بے دین ہونا چاہتے ہو جاؤ، تم اپنے دین پہ جانا چاہتے ہو واپس چلے جاؤ، مجھے پرواہ نہیں ہے. فسیأتی اللہ قوم، اللہ کہتا میں ایک ایسی قوم لاؤں گا جو مجھ سے پیار کرے گی، میں اس قوم سے پیار کروں گا. بھیج ذرا کوثر کے پھاٹک تک علی سے چلنے والوں کا تماشا دیکھو. آ رہا ہوں میں ابھی، میں اسی بات تک آ رہا ہوں لیکن قرآن کی آیتوں سے. بلکہ آ نہیں رہا، آ چکا ہوں. بھائی کمال ہو گیا. سورہ مائدہ آتی ہے، سلامت میں گھبرانا نہیں. اللہ کہتا تم بے دین ہونا چاہتے ہو جاؤ. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ہم ایک قوم کو بھیجیں گے، وہ قوم ہم سے پیار کرے گی، ہم اس قوم سے پیار کریں گے. تو ایک قوم ہے جو محمد کی حفاظت کر رہی ہے اور اللہ نے اس کی پہچان بتا دی کہ وہ قوم اللہ سے پیار کرتی ہے، اللہ اس قوم سے پیار کرتا ہے. مالک بتا بھی دے کہ وہ قوم ہے کون. کام کا جوری کھول بخاری شریف. میرے محمد نے آواز دی لأعطین الرایۃ غداً رجلا جزار غیر فرار. کل میں اس مرد کو علم دوں گا جو اللہ سے پیار کرے گا، اللہ اس سے پیار کرے گا.
کھڑے ہوئے تھے نعرہ لگانے کے لیے، نعرہ لگانا ہے، لگاؤ۔ سیالکوٹ میں پڑھ رہا تھا تو مجھ سے مجھے میسج کیا کسی نے اور کہنے لگے ہم نعرے بہت لگواتے ہیں سیالکوٹ میں، تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ کرائے پہ کراچی سے لے کے نہیں آیا، وہ کرائے والے ہو رہے ہیں، وہ پتا ہے تمہیں کون ہے، جہاں پیسہ دے کے نعرہ لگوایا جاتا ہے، یہ نعرہ تو بھگوں سے پھوٹتا ہے۔ بات یہ ہے، مجھے برا بھی نہیں لگا، بات یہ ہے کسی کو اگر ڈائبٹیز ہو تو وہ میٹھے سے دور رہے گا، شوگر، کسی کو شوگر ہو تو میٹھے سے دور رہے گا، اور اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو تو وہ نمک سے دور رہے گا، کسی کا پیٹ خراب ہو تو وہ رچ فوڈ چکنی غذاؤں سے دور رہے گا، اب اگر کسی کا شجرہ خراب ہو تو پانی سے دور رہے گا۔ ڈائبٹیز والی باتیں پیچھے سے شروع ہوئے ہو، ڈر کے یہ بچے کے لیے ایک جملہ تو اپنے رسول کا سناؤں گا، یہ بچہ ہے نا، تم دیکھیں کتنا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ کیسے نعرے لگوا رہا ہے۔ میرے محمد نے غدیر میں ایک جملہ کہا، اللہ فن جو بندے کو شاہد لگائے میرے محمد نے کہا سنو، یہ جو میں نے مولا بنایا ہے نا صرف تم تک محدود نہیں رہنا چاہیے، جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچائے، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، یعنی علی کی ولایت کو خالی قدیر والے نہیں، جو باپ ہے یوم القیامہ جو باپ ہے وہ اپنے بیٹوں تک علی ولی اللہ پہنچائے، تو مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو۔ میرے نبی نے الی یوم القیامہ قیامت تک آنے والے باپوں کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ اپنے بیٹوں تک علی ولی اللہ پہنچانا، تو مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اب جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا وہی علی ولی اللہ۔ ہمارے پاس گھنٹے ہیں، باتیں ہوگی، کھل کے باتیں ہوگی اور سب قرآن سے ہوگی۔ لأعطين الراية غدا رجل کرار غیر فرار، کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ آج جمعرات ہے، جمعرات ہے یعنی بدھ نہیں ہے، کل اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کل
تک جو گئے تھے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بھائی موڑنا خراب کرنا آپ یہ سلامت رہے کہ میں اس کو علم دوں گا. جو مرد ہوگا تو بھائی کمال ہو گیا, وہ اللہ سے پیار کرے گا, اللہ اس سے پیار کرے گا. ایک قوم ہے, قوم کہنے لگے امجد جوہری قرآن میں تو قوم لکھا ہے اور تم ایک آدمی بتا رہے ہو. قرآن میں تو قوم لکھا ہوا ہے, قوم مدد کر رہی ہے, اور تم کہہ رہے ہو ایک آدمی ہے جسے اللہ پیار کرتا ہے, اللہ اس سے پیار کرتا ہے, وہ اللہ سے پیار کرتا ہے. تو آدمی تو ایک ہے, اور آیت نے کہا قوم ہے, تو تم نے تو یہ وہ ایک آدمی بتایا ہے. یہ قوم کون ہے؟ تو بھائی کمال ہو گیا. تم نے قرآن پہ بات کی ہے نا, تو اب قرآن سے آیت سنو. میں بھی نہیں چھوڑوں گا کہ ایک آدمی کو قوم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. سورہ نحل کا آخری پیراگراف, ان ابراہیم کان امۃ قانتا, اللہ کا رسولو ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. اللہ کہتا ہے میرا ابراہیم امت ہے, میرا ابراہیم امت ہے, میرا ابراہیم امت ہے, میرا ابراہیم امت ہے. ابراہیم ایک ہے لیکن اللہ کہتا ہے وہ میری امت ہے. تو عقل کے اندھو, ارے کعبہ بنانے والا قوم بن سکتا ہے, کعبے میں آنے والا قوم نہیں بنے گا. کل میں علم عطا کروں گا اس کو, رجل مرد کو, کرار کو, بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا, غیر فرار نہ بھاگنے والا. میں بھی تھک گیا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث لکھی ہے, 3 حدیثوں میں سے علی کی شان میں 3 حدیثیں لکھی ہیں بخاری شریف میں, 3 حدیثیں. اس میں سے ایک یہ ہے, کمال ہو گیا یہ 3 بھی کیوں لکھی, ایک ہی لکھ دیتے ساری فضیلتیں کھنچ کے آ جاتی. علی فضیلتوں کے پیچھے نہیں جاتا, فضیلتیں اس کے پیچھے جاتی ہیں. کمال ہو گیا, کرار بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا, غیر فرار نہ بھاگنے والا. تو یا رسول اللہ یہ تو پتا ہے کہ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا وہ کبھی نہیں بھاگے گا. یہ ضرورت کیا ہے کہنے کی غیر فرار, کہ وہ بھاگنے والا نہیں ہے. کہ ہم جب جوہری قرآن پر اللہ سورہ نحل میں کہتا ہے اموات غیر احیاء, یہ اموات غیر احیاء, یہ بت مردہ ہیں, غیر احیاء مردہ ہیں, یہ بت مردہ ہیں, یہ بت مردہ ہیں. تو یہ 2 مرتبہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ بت مردہ ہے اور مردہ ہے. کیا بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا فلاں صاحب مر گئے, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پہلے وہ زندہ تھے پھر مرے, پہلے وہ زندہ تھے پھر مرے. اللہ اگر ایک مرتبہ کہتا کہ یہ بت مردہ ہے تو کافر کہتے کہ ہمارے بت پہلے زندہ تھے پھر مر گئے. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا اموات غیر احیاء, یہ کل بھی مردہ تھے, یہ آج بھی مردہ ہے, یہ کل بھی مردہ رہیں گے. میرے محمد نے کہا کرار ہے, غیر فرار ہے, نہ یہ کل بھاگا ہے, نہ آج بھاگے گا, نہ کل بھاگے گا. اگر کرار کہتے بھائی آج نہیں بھاگا نا, ہو سکتا ہے پہلے بھاگا ہو. غیر فرار, نہ کل بھاگا ہے نہ آج بھاگا ہے نہ کل بھاگے گا. بھاگنے والے اور ہیں. یہ قوم ہے جو محمد کی حفاظت کر رہی ہے, یہ قوم ہے جو محمد کی. تھک گئے, شروع ہو جاؤں پھر آئے تھے. قوم ہے جو محمد کی
حفاظت کر رہی ہے. اس کا محمد سے رشتہ کیا ہے؟ پھر سورہ حدید. وہ خراب تو نہیں ہوا؟ کیا وقت ہو رہا ہے بھائی؟ ہے بھی میرے پاس ہے 5-7 منٹ ہے. میں پیراگراف مکمل کر دوں. کوئی قوم ہے تو محمد کی حفاظت کر رہی ہے. اس کا رشتہ کیا ہے محمد سے؟ اللہ کہتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ اپنے محمد کی بڑی عزت رکھے گا. قیامت کے دن اللہ اپنے محمد کی بڑی عزت رکھے گا. والذین آمنوا معہ، اور اس کی بھی بڑی عزت رکھے گا کہ محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے. تھک گئے ختم ہو گئی بات. اب میں نہیں پڑھتا ہے تھے. آگے والے تھکے تو نہیں ہے میرے سامنے تو بیٹھے بھی ہاتھ نہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں اللہ محمد کی بڑی عزت رکھے گا. والذین آمنوا معہ، اور اس کی بھی بڑی عزت رکھے گا کہ محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے. بھائی کمال ہو گیا. بیکیوال والے محمد پر ایمان لائے. رائے گڑھ والے میرے بھائی محمد پر ایمان لائے. کراچی والے محمد پر ایمان لائے. اسلام آباد والے محمد پر ایمان لائے. مکے والے محمد پر ایمان لائے. مدینے والے محمد پر ایمان لائے. یہ اکیلا ہے کہ محمد پر نہیں، محمد کے ساتھ ایمان لایا. یہ آیت بھی آپ جی سلامت رہے. پاک پروردگار اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. لیکن آیت کا پیغام پہنچ جائے، میسج پہنچ جائے. میری تقریر ختم ہو گئی. کمال ہو گیا. اللہ اس کی بڑی عزت رکھے گا کہ محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے. قیامت میں اس کی بھی بڑی عزت ہوگی. تو اتنا پتہ چل گیا یہ قوم محمد کے ساتھ ساتھ ہے. خیبر کے میدان سے لے کے محشر کے میدان تک. اونٹ تو نہیں خراب ہے ادھر مجھے دکھائی نہیں دے رہے میرے بھائی. یہ قوم خیبر کے میدان سے محشر کے میدان تک ساتھ ساتھ ہے. اب سنو، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جب وہ آئے گا نا محمد کے ساتھ ایمان والا محشر کے میدان میں آئے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اس کا نور اس کے آگے اور اس کے دائیں طرف چل رہا ہوگا. یہ قرآن کا نور نہیں ہے. تھک گئے؟ اگر تھکے نہیں تو میں شروع ہو جاؤں. موڈ خراب تو نہیں ہے؟ آپ سلامت ہاتھ کھلے رہیں گے. گھبرانا نہیں، ختم ہو رہی ہے بات. وہ آیا محشر کے میدان میں محمد کے ساتھ جو قوم ہے وہ نور والا ایمان والا محشر کے میدان میں آیا. اب سنو، یوم یقول المنافقون والمنافقات. بھائی میں حدیث نہیں سنا رہا، میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں. آیتیں نوٹ کرو، بعد میں کام آئیں گی بھائیوں کو سنانے میں. قرآن تو ہمارے پاس ہے نا. سنانا پورا پیراگراف سورہ حدید کا. کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات. تو اس نور والے کو، اس محمد کے ساتھ ایمان لانے والے کو دیکھ کر منافق مرد چیخیں گے اور منافق عورتیں چیخیں گی. بھائی ہاتھ کھول دینا. منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں. کیا ہو گیا؟ منافق مرد کہہ دیتا کافی تھا. منافق مردوں کے ساتھ عورتوں کی کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ کیا مسلمانوں میں مسلمان عورتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ کافرون میں کافر عورتیں نہیں ہیں، کافرات نہیں ہیں؟ شامل ہے نا اس کے اندر. الگ سے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہاں الگ سے کہہ رہا ہے کہ منافق مرد بولیں گے، منافق عورت بولے گی. تو ہوگی اللہ کی نگاہ میں کوئی وی آئی پی منافق خاتون. قرآن پڑھتے میں تو پابندی نہیں لگی نا. اور میں کسی کے ارادے کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں. جو میں بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. تو تم سمجھ رہے ہو اس کا ذمہ دار نہیں ہو. میں نے کسی کی سمجھ کا ٹھیکہ نہیں لیا. میرا خیال ہے قرآن کی آیت سنانا. فیصلے تم کرو گے میرے جوانوں نوجوانوں، فیصلہ تم کرو گے. منافق مرد چیخیں گے، منافق عورتیں چیخیں گی. کہیں گے اس نور والے سے، اس ایمان والے سے جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے، اس سے کہیں گے انظرنا، ذرا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، اپنا تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو.
قرآن کی آیت پہ ایسے تو نہیں سنتے قرآن کی آیت. یہ منافق کہہ رہے ہیں، منافق بن منافق عورتیں، انظرونا ذرا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، اپنا تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، اپنا تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو. وہ نور بھائی کمال ہو گیا، اپنا تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو. ہم پھنسے ہوئے ہیں، آج محشر کا میدان ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو. دنیا میں ان کو نور ہی نہیں مانا، قیامت میں نور مان رہے ہیں. زمانے کا یہ عجب نظام ہے. کل تک جو نام تھی بدنام تھے، آج وہی نیک نام ہے. کھاگے فطرت کو، کھاگے جن کے بزرگ بعد، آج وہی کہتے ہیں کہ شیعوں کا کھانا حرام ہے. آپ کا شاداب چہرہ دیکھ کے مجھے حوصلہ مل رہا کہ میں آیت کمپلیٹ کروں. حاجی صاحب کر دوں کمپلیٹ. آپ کو محفوظ، اب میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. میرے جوانوں تیار ہو، آیت مکمل ہو. یہ آیت مکمل کہنے کا انظرونا ذرا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، اپنا تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو. وہ نور والا دیکھے گا ان منافقوں کو اور کہتا ہے ارجعوا وراءکم، پرے ہٹو، جاؤ واپس دنیا میں جاؤ. ارجعوا وراءکم، جاؤ واپس منافقوں دنیا میں جاؤ. فالتمسوا نورا، اور دنیا میں جنہیں اپنا پیر بنا کے آئے تھے ان سے نور کی بھیک مانگ کے لاؤ. میں شروع ہوتا، میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور مجھے تھکن نہیں ہوتی لاہور کے مومنوں کو قرآن سنانے میں. خدا آپ کو محفوظ رکھے، پاک پروردگار آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. پاک نبی و پاک علی کے صدقے میں اب فیصلہ تو ہوگا. فضرب بینہم بسور لہ باب. بھئی کمال ہو گیا. باطنہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اللہ کہتا ہے ایک دیوار کھینچ دی گئی منافق اور اس مومن کے درمیان. محشر کے میدان میں ایک دیوار کھینچ دی گئی اس منافق اور مومن کے درمیان. باطنہ فیہ الرحمہ، دیوار کے اس طرف رحمت ہے، دیوار کے اس طرف عذاب ہے. دیوار کے اس طرف رحمت ہے، دیوار کے اس طرف عذاب ہے. یعنی رحمت اور عذاب کے درمیان ایک دیوار ہی ہے. رحمت اور عذاب کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، دیوار بیچ میں ہے. ہٹی کام خراب ہو گیا، دیوار ہے. اب سب کمال ہو گیا. اب وہ کہنے لگے ینادونہم، وہ منافق چیخ کے کہنے لگے اس نور والے سے، الم نکن معکم، اے نور والے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ خدا کی قسم یہ میں قصیدہ سنا رہا ہوں قرآن سے، یا قرآن مجید سے قصیدہ سنا رہا ہوں. اب سب دیکھو نا منافق کیسے کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے الم نکن معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم ایک محلے میں گھر نہیں تھا؟ کیا ہم تمہارے پڑوس میں نہیں رہتے تھے؟ اب نور والا ان سے کہے گا ولکنکم فتنتم انفسکم. اب میں کیا کروں، بالکل
ساتھ ساتھ تھے دنیا میں، لیکن میں کیا کروں؟ تم نے اپنے نفس کو خود دھوکہ دیا. تم تو زندگی میں تربصتم وارتبتم، تم زندگی بھر شک کرتے رہے، کبھی حدیبیہ میں، کبھی خیبر میں. میں آیت کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے خستگی لگ رہی ہے. کمپلیٹ کروں یا نہیں کروں؟ سب سے پوچھ رہا ہوں، میں مکمل کروں قرآن کو؟ اگر ہاتھ اٹھائیں گے سارے تو مکمل کروں گا. آپ کی یہ سلامت رہے پاک پروردگار، پاک بیتن یہ صدقے آپ کی حوائج شریعہ کو برآورد فرمائے. اب مکمل ہو رہی ہے آیت، مکمل ہو رہی ہے. ورتب تم شک کرتے رہے، تم زندگی میں شک کرتے رہے. اور اب وہ کہہ رہے نور والا غرق بھائی، نور والا کہہ رہا ہے غرقکم باللہ الغرورا، غرقکم باللہ الغرورا. آج تمہارے بڑے نے تمہیں دھوکہ دے دیا. آج تمہارے بڑے نے غرور بڑا، غرور بڑا. وغرکم باللہ الغرورا، وہ نور والا کہہ رہا آج تمہارے بڑے نے تمہیں دھوکہ دے دیا. کہنے لگے وہ شیطان تھا، بڑا جو تھا شیطان تھا. بھائی تمہاری مرضی، بڑے کا جو چاہے نام رکھ لو. یہ تو قرآن ہے، قرآن ہے بھائی، قرآن. اللہ پابندی تو لگانا نہیں ہے. بڑا شیطان ہے، تمہیں اگر اچھا لگتا ہے تم رکھ لو اس کا نام شیطان. لیکن یہ کہہ رہا ہے نور والا کہہ رہا غرقکم باللہ الغرورا، آج تمہارے بڑے نے تمہیں دھوکہ دے دیا. اور اب اللہ بولا لا یؤخذ منکم فدیۃ. سنو منافقوں سنو، آج تم دے دلا کے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. یہ دنیا نہیں ہے کہ پیسے کھلا کے جنت میں چلے جاؤ. اب آخری جملہ آیت کا سن لو میرے، جہاں میری آواز جا رہی ہے. یہ محرم کی 3 تاریخ کا قرآن کا فیصلہ نہ بھولنا، میری پوری بنڈل بھول جانا. لا یؤخذ منکم فدیۃ، اللہ کہہ رہا ہے آج کچھ دے دلا کے جان نہیں چھوٹے گی. مأواکم النار ہی مولاکم، آج جہنم میں جاؤ. ہی مولاکم، آج یہ جہنم تمہارا مولا ہے. آج یہ جہنم تمہارا مولا ہے. آج یہ جہنم تمہارا مولا ہے. مالک جہنم کو مولا کیوں کہا؟ ہم یہ جوہری غدیر کے مولا سے بھاگے ہیں، جہنم کے مولا میں. ہاتھ کو لگ کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. کے مولا سے بھاگے تھے، اب اس مولا میں رہو. کیا تھے تمہیں غدیر کا مولا؟ تم تو لہذا غنیون، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا کے معنی سردار.
خادم سردار کہنے لگا ہاں پیارے نبی نے کہا تھا کہ مولا کے ایک معنی چچا زاد بھائی کے بھی ہے، چچا کا بیٹا، چچا جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں اس کا یہ علی چچا زاد بھائی ہے۔ اللہ نے کہا یہ جہنم تمہارا مولا ہے، چچا زاد بھائی کا گھر سمجھ کے چلے جاؤ۔ باتیں نہیں آئے تھے، آج میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی میری بات۔ محشر کے میدان میں نور والا آئے گا، نور والا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک بڑی کتاب ہے کامل زیارات، بڑی معتبر کتاب ہے کامل زیارات، اس میں میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا، انبیاء صدیقین شہداء کھڑے ہوں گے، تو میرا دادا حسین اپنا سر کٹا ہوا اپنے ہاتھوں پہ لے کر آئے گا۔ یہ نام آیا کٹا ہوا سر۔ جب لٹا ہوا قافلہ محرم کی 11ویں تاریخ کو چلا ہے کربلا سے، جس نے شام کی زیارت کی ہے، بہت سارے چہرے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ شام کی زیارت کر چکے ہیں، جو کر چکا ہے اس کو پتا ہوگا۔ ایک شہر ہے شہر حمص، آج بھی وہ شہر موجود ہے۔ لٹا ہوا قافلہ اس شہر کے دروازے پہ آ کے رکا۔ پرانے زمانے میں دیوار ہوتی تھی، دروازہ ہوتا تھا شہروں میں، وہ لٹا ہوا قافلہ دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس دروازے کے سامنے ایک پرانا درخت لگا ہوا تھا۔ فوج یزید نے اپنے لیے خیمے لگائے، جلس تھی، کوئی دھوپ ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، فوج یزید نے اپنے لیے خیمے لگائے اور بیویوں کی اجازت دی کہ وہ درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ جائے۔ سیدانیاں درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئیں، اور پھر جانتے ہو کیا کیا؟ حسین کے سر کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، اور درخت کی شاخ پر لٹکا دیا۔ میں جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے حرف بحرف وہی پڑھتا ہوں، اس سے ہٹ کے نہیں پڑھتا، میری روش نہیں ہے۔ بیویاں درخت کی چھاؤں میں ہیں، کٹا ہوا سر درخت کی شاخ پہ لٹکا ہے، فوج یزید کے جو سپاہی ہیں وہ اپنے اپنے خیموں میں ہیں۔ مجھے بس اتنا بتلا دو کہ ان میں میرا بیمار امام کہاں ہے؟ کہنے لگے قیدی تو دھوپ میں جا کر بیٹھ، گرمی سمجھتے ہو تم، دھوپ سمجھتے ہو تم، قیدی تو دھوپ میں جا کر بیٹھ۔ سجاد دھوپ میں بیٹھے رہے، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ جب لوہا گرم ہوا تو میرے بیمار کے جسم پہ چھالے پڑنے لگے۔ عابد بیمار اٹھے، خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس خیمے میں فوج یزید کا ایک سردار تھا، اس نے اپنے سپاہی کو بلایا، کہہ رہا سپاہی قریب آیا، یہ زنجیروں کی جھنکار کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا امیر وہ قیدی جو دھوپ میں بیٹھا تھا، اس کا توق، اس کی ہتھکڑیاں، اس کی بیڑیاں اتنی گرم ہو گئی ہیں کہ اس کے بدن پہ چھالے پڑ رہے ہیں، اس سے دھوپ میں بیٹھا نہیں جاتا، وہ تیرے خیمے کے باہر چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے۔ جانتے ہو سردار نے کیا کہا؟ کہا جاؤ اس سے جا کر کہو کہ دوبارہ دھوپ میں جا کر بیٹھے۔ بلا سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاؤ اس قیدی سے کہو دوبارہ دھوپ میں جا کر بیٹھے۔ سپاہی آیا سجاد کے پاس، کہنے لگا قیدی میرا امیر تیار نہیں ہے،
کہ تو اس کے خیمے کی چھاؤں میں بیٹھے۔ سجاد نے سر اٹھایا، کہا جا اپنے امیر سے کہہ دے کہ میں اس کے خیمے کے اندر تو نہیں آیا ہوں، میں تو خیمے کی چھاؤں میں بیٹھا ہوں۔ جب میرا لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا میں دوبارہ دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ خیمے سے امیر درہ لیے ہوئے نکلا۔ جیسے ہی امیر کے ہاتھ میں بیویوں نے درہ دیکھا، زینب دوڑی، ام کلثوم دوڑی، بیویاں دوڑتی ہوئی آئی اور سجاد کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کہا بیٹے سجاد، ہم تجھے اپنے سائے میں رکھیں گے۔ شام تک بیویاں سجاد کو چھاؤں میں لی رہی۔ شام کو شام کو شہر حمص کا دروازہ کھلا، شہر والے فوج یزید کے لیے پانی لے کر آئے۔ شمر نے مشکیزہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے سپاہیوں کو پانی خود پلانے لگا۔ تمہیں حسین کی وہ چھوٹی بچی یاد ہے؟ اس نے شمر کے ہاتھ میں مشکیزہ دیکھا، شمر کے پاس آئی، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس اپنی پیاس کا اعلان ویسے کیا جیسے عاشور کے دن چھوٹے بھائی اصغر نے کیا تھا۔ اپنی سوکھی زبان شمر کو دکھلا دی۔ شمر نے زبان دیکھی بچی کی، پھر اپنے ساتھی کو پانی پلانے لگا، سپاہیوں کو۔ بچی یہ سوچنے لگی کہ ابھی تو یہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا ہے، جب آخر میں پانی بچ جائے گا سپاہی پی لیں گے تو پھر یہ پانی مجھے بھی پلائے گا۔ آگے آگے شمر چلتا رہا، پیچھے پیچھے حسین کی پیاسی بچی چلتی رہی۔ جب آخری آدمی نے پانی پی لیا تو ایک مرتبہ شمر نے سکینہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سارا پانی زمین میں گرا دیا۔ بچی کھڑے قد سے پانی پہ گری، شمر نے مارنے کے لیے تازیہ نہ نکالا، بچی گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ عباس کے سر کو دیکھا، چچا عباس، چچا عباس۔ مغرب سے کچھ پہلے ایک بوڑھا آدمی آیا، اس کے کندھے پہ اس کا بچہ سوار تھا۔ بچے نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا یہ کٹا ہوا سر کس کا لٹکا ہوا ہے؟ باپ نے کہا، بیٹے ہمارے امیر یزید کے خلاف ایک خروج کرنے والے نے خروج کیا تھا، یہ اسی کا سر کاٹ کے لٹکایا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بچہ کندھے سے پھسل کے زمین پہ آیا، آنے کے بعد زمین سے پتھر اٹھایا اور حسین کے سر کا نشانہ لیا۔ راوی کہتا ہے کہ اگر پتھر حسین کے سر کی طرف چلا، ادھر زینب کا سر زمین پہ آیا، حسین کے سر سے خون جاری ہوا، زینب کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ ایک مرتبہ بیوی کھڑی ہوئی، کہا بیویوں اپنے اپنے بال کھولو، بیویوں اپنے بال کھولو، میں بددعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ بیویوں نے بال کھولے، زینب نے ہاتھوں کو بدل کیا، پیچھے سے سجاد کی آواز آئی، پھوپھی اماں بددعا کرنے سے پہلے ذرا بابا کے سر کو دیکھ لو۔ اب جو بہن نے بھائی کے سر کو دیکھا تو خون جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بہن بددعا نہ کرنا، ارے میرے نانا اللهم صل على محمد